وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. برادران اسلام، عزیز دوستوں، موجودہ دور میں ہر کوئی معاشرے کی خرابی کا رونا رو رہا ہے، لیکن معاشرے کی اصلاح کے لیے جو درست طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے، معاشرے کی اصلاح کا درست طریقہ کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کا درست طریقہ یہ ہے کہ انسان اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کرے. معاشرہ، سماج فرد سے بنتا ہے. اگر ہر کوئی اپنے اصلاح کی طرف توجہ دے، معاشرہ سدھر جائے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم دوسروں کے لیے تو جج بن جاتے ہیں، لیکن خود اپنے لیے وکیل صفائی بن جاتے ہیں. اگر ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے جج بنیں، دوسروں کے لیے وکیل بنیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصلاح نفس کے 4 اصول ہیں. اصلاح نفس کا سب سے پہلا اصول ہے مشارطہ. مشارطہ یہ ورڈ نکلا ہے شرطن سے، شرط لگانا. مشارطہ کے معنی ہیں انسان ہر صبح اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائے، میں گناہ نہیں کروں گا، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے اس گناہ کا تعلق رب العالمین سے ہو یا انسانوں سے ہو. اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائے، میں گناہ نہیں کروں گا. آپ کسی بھی گناہ کی طرف اس اینگل سے نہ دیکھیں یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ یہ دیکھیں میں اس گناہ کے ذریعے سے، میں اس عمل کے ذریعے سے کس کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہوں. تو یہ اصلاح نفس کا پہلا اصول ہے مشارطہ. آدمی ہر صبح اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائے، آج انشاءاللہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آج میں ساری نمازیں با جماعت ادا کروں گا. اصلاح نفس کا دوسرا اصول ہے مراقبہ. جب آپ نے شرط لگا لیا میں گناہ نہیں کروں گا، اس کے بعد آپ اپنی نگرانی کریں. مراقبہ کے معنی نگرانی کرنے کے. آپ اپنی نگرانی کریں کہیں گناہ نہ ہو جائے، کہیں نافرمانی نہ ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے گناہ سرزد نہ ہوں، اس کا سب سے بہترین فارمولہ یہ ہے کہ خود کو رب العالمین کی نگرانی میں دے دیں. اس احساس کے ساتھ زندگی گزاریں، اس تصور کے ساتھ زندگی گزاریں
کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے. میں لوگوں سے تو اپنا عمل، اپنے گناہ چھپا سکتا ہوں، لیکن رب العالمین سے اپنا کوئی گناہ چھپا نہیں سکتا. آپ کسی مال میں چاہتے ہیں، کوئی چیز چوری کرنا چاہتے ہیں، لیکن فوراً آپ کے سامنے کیمرہ نظر آتا ہے، گناہ کے ارادے سے، چوری کے ارادے سے باز آ جاتے ہیں. تو جب بھی برائی کا خیال آئے، آپ کے دل میں یہ بات مستحضر رہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا وہ مشہور و معروف واقعہ آپ جانتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ صحرا میں تھے، ریگستان میں تھے. دوپہر کا وقت تھا. کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا. اتنے میں ان کے سامنے سے ایک چرواہے کا گزر ہوا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کو کھانے کی دعوت دی، کہا آ جاؤ، تم بھی کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. گرمی کا موسم ہے اور عرب کی گرمی کا، وہاں کی چلچلاتی دھوپ کا کیا کہنا. جب عبداللہ بن عمر نے اس چرواہے کو کھانے کی دعوت دی، اس چرواہے نے کہا میں صوم سے ہوں، میں روزے سے ہوں. بڑا تعجب ہوا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ بھی دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اور وہ بھی روزے کی حالت میں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تقوی اور پرہیزگاری کا امتحان لینا چاہا. اس سے کہا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے سکتے ہو، میں قیمت بھی دوں گا اور کچھ گوشت بھی تمہیں دوں گا، اس سے تم افطاری کر سکو گے. اس چرواہے نے کہا دیکھیے یہ جو بکریاں ہیں میری نہیں ہیں، میں کسی کا غلام ہوں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہے سے کہا قیمت لے لو، گوشت بھی ہم دیں گے، اور اپنے مالک سے کہنا کہ بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا. یہ سننا تھا کہ چرواہا غضبناک ہو گیا. اس نے فوراً اپنی انگلی آسمان کی طرف دکھائی. پھر تو اللہ کہاں ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. مالک کو یہ کہہ کر بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا ہے، دنیا میں وقتی طور پر فائدہ حاصل کر لوں گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا. اللہ کہاں ہے، پھر تو اللہ کہاں ہے، یہ کہتا ہوا رخصت ہو گیا. چرواہے کا یہ جواب سن کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام گئے. وہاں سے مدینہ روانہ ہوئے. مدینہ روانہ ہوتے وقت تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہی جملہ جاری تھا، یہی جملہ دہراتے رہے پھر تو اللہ کہاں ہے، پھر تو اللہ کہاں ہے. مدینہ پہنچے. پہنچنے کے بعد اس چرواہے کا جو مالک تھا نا، آپ نے اس کا پتہ معلوم کیا. اس مالک سے پہلے انہی خریدا، اللہ کے لیے آزاد کر دیا. چرواہے کو خرید کر کے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. پھر بکریاں خریدی اور یہ بکریاں اس چرواہے کو گفٹ کر دی. کہا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا. تو یہ ہے مراقبہ. انسان اپنے نفس کی نگرانی کرتا رہے، گناہ نہ ہو جائے. اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان خود کو رب العالمین کی نگرانی میں دے دے. اس احساس
اور شعور کے ساتھ زندگی گزارے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا وہ واقعہ، گرچہ اس کی سند میں کلام ہے، اس کی سند منقطع ہے۔ عبداللہ بن عمر بن امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں گشت کیا کرتے تھے۔ رات میں گشت کرتے کرتے ایک گھر کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے۔ صبح کا وقت تھا، ابھی فجر کی صلاۃ کے لیے کچھ ہی وقت تھا۔ آپ جب جیسے ہی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے، اندر سے ایک آواز سنائی دی۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بوڑھی اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی اٹھ اور دودھ میں پانی ملا دے۔ آج تو پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے، پہلے دودھ میں پانی ملایا جاتا تھا۔ کہا بیٹی اٹھ، پانی میں دودھ ملا دے۔ اب اس دیندار خاتون کا جواب دیکھیے، بیٹی کا جواب دیکھیے۔ بیٹی نے کہا امی جان، امیر المؤمنین نے اس عمل سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ والدہ نے کہا، بوڑھیا نے کہا امیر المومنین کہاں ہوگا، وہ اپنے خیمے میں اپنے محل میں آرام کر رہا ہوگا۔ تب اس بیٹی نے جواب دیا، امی جان امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ کل ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ تو اصلاح نفس کا سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ مشارطہ۔ مشارطہ کے معنی آدمی اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں۔ دوسرا ہے مراقبہ، آدمی نگرانی کرتا رہے، دن بھر گناہ نہ ہو جائے، گناہ کے جو نقصانات ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اصلاح نفس کا ایک تیسرا اصول ہے محاسبہ۔ محاسبہ کے معنی یہ ہیں، آدمی رات میں جب سونے کے لیے بستر پر جائیں، محاسبہ کریں، آج اس نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، آج اس نے کس قدر اللہ کی فرما برداری کی ہے، کس قدر اس سے نافرمانی سرزد ہوئے ہیں۔ محاسبے کا سب سے بہتر وقت وہی ہے جب آدمی سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے، تو آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو محاسبے کی دعوت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بندوں کو حکم دیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ دنیا تو فانی ہے، آخرت باقی ہے، ہر انسان کو دیکھنا چاہیے اس نے باقی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، اس نے ہمیشہ کی جو دائمی والی زندگی ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اصلاح نفس کا تیسرا اصول محاسبہ۔ آدمی جب سونے کے لیے بستر پر جائے اپنا محاسبہ کرے، دن بھر کے سارے اعمال کا محاسبہ کرے۔ اگر محاسبہ کرنے کے بعد اسے پتہ چلا ہو، وہ اس نتیجے تک پہنچا ہو کہ الحمدللہ آج تو ایسی کوئی نافرمانی نہیں ہوئی ہے، الحمدللہ آج کا دن اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں گزرا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر اللہ کی حمد بیان کرے، اس لیے کہ اللہ کی استعانت کے بغیر آدمی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے۔ محاسبے کے بعد آدمی کو پتہ چلا کہ اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، تو یہاں سے اصلاح نفس کا چوتھا اصول شروع ہوتا ہے، وہ ہے مواخذہ۔ مواخذہ کے معنی
سزا دینے کے. تو آدمی خود کو سزا دے. سزا کیسے دے گا انسان خود کو؟ انسان خود پر نیکیوں کا بوجھ ڈال کر کے سزا دے گا. جیسے اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہ کو مٹا دیتی ہیں. اور خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ ہو جائے، گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو، نیکی گناہ کو مٹا دے. تو انسان اپنے اوپر نیکیوں کا بوجھ ڈالے، اپنے آپ کو سزا دے، وہ اعمال اختیار کرے جو مغفرت کا باعث بننے والے ہیں. ایک تو توبہ کرے اللہ سے، التوبۃ تہدم ما کان قبلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ انسان کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. انسان صدق دل کے ساتھ توبہ کرے جس میں ندامت بھی ہو. صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے پر نادم ہو. جس توبے میں ندامت نہ ہو وہ توبہ نہیں ہے، اور توبہ ندامت کے بغیر قبول نہیں ہوتی. بندہ توبہ کرے، اس کے بعد دیگر جو اعمال صالحہ ہیں جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا باعث بننے والے ہیں ان کو انجام دے. تو اگر معاشرے کی اصلاح ہم چاہتے ہیں تو ہر انسان کو چاہیے کہ اصلاح کا آغاز کیا کرے؟ اپنی ذات سے کرے. اگر انسان خود کی اصلاح چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ان 4 اصولوں پر عمل کرے. پہلا اصول ہے مشارطہ، دوسرا اصول ہے مراقبہ، تیسرا اصول ہے محاسبہ، چوتھا اصول ہے مؤاخذہ یعنی سزا دینا ہے. خود کو کیا کرنا ہے؟ سزا دینا ہے. سزا کس طرح دیں گے؟ نیکیوں کا بوجھ اپنے آپ پر ڈال کر کے خود کو سزا دیں گے. توبہ کر کے، بکثرت نیکیوں کا اہتمام کر کے خود کو سزا دیں گے. جو دنیا میں خود کو سزا دے لے تو انشاءاللہ آخرت میں وہ اللہ کی سزا سے بچ جائے گا. جو نہ دے پھر اسے پاک کرنے کے لیے آخرت میں جہنم میں ڈالنا پڑے گا، بشرطے کہ اس کے اعمال میں شرک اور کفر نہ ہو تو انشاءاللہ وہ پاک ہو کر کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے. لیکن شرک اور کفر کی گندگی ایسی گندگی ہے جس کو جہنم کی آگ بھی پاک نہیں کر سکتی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ یہ جو اصلاح نفس کے 4 اصول ہیں تو ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.